اللہ رب العزت اپنی عظمتوں والی کتاب میں لکھتا ہے، فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ کتا پالنا جائز ہے یا ناجائز؟ کتا پالنا حرام ہے۔ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ روز اس شخص کی نیکیاں گھٹتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نہیں آتے اس گھر میں جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا تھا، جو کتا پالے مگر گلے کا کتا یا شکاری، روز اس کی نیکیوں سے 2 قرات کم ہوں۔ ان قراتوں کی مقدار اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانے۔ تو صرف 2 قسم کے کتے کی اجازت ملی، ایک شکاری جیسے کھانے یا دوا وغیرہ منافع صحیہ کے لیے شکار کی حاجت ہو، نہ کہ شکار تفریح کہ وہ تو خود حرام ہے۔ دوسرا وہ کتا جو گلے یا کھیتی یا گھر کی حفاظت کے لیے پالا جائے جہاں حفاظت کی سچی حاجت ہو، ورنہ اگر مکان میں کچھ نہیں کہ چور لیں، یا مکان محفوظ جگہ ہے کہ چور کا اندیشہ نہیں، غرض جہاں یہ اپنے دل سے خوب جانتا ہو کہ حفاظت کا بہانہ ہے، اصل میں کتے کا شوق ہے، وہاں جائز نہیں۔ آخر آس پاس کے گھر والے بھی اپنی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں، اگر بے کتے کی حفاظت نہ ہوتی تو وہ بھی پالتے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں حیلہ نہ نکالیں کہ وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ دوسرا مسئلہ، کیا فرماتے ہیں علماء شریعت اس صورت میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے یا نہیں، اور اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور اس کے آگے سے کس قدر دور تک گزر کرنا چاہیے؟ جواب، نماز میں کوئی شخص کی نماز میں خلل نہیں آتی، نکلنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ نماز اگر مکان میں یا چھوٹی مسجد میں پڑھتا ہو تو دیوار قبلہ تک نکلنا جائز نہیں جب تک بیچ میں آڑ نہ ہو، اور صحرا یا بڑی مسجد میں پڑھتا ہو تو صرف موضع سجود یعنی کہ سجدے کی جگہ تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور سجدے کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ موضع سجود کے یہ معنی ہیں کہ آدمی جب قیام میں اہل خشوع اور خضوع کی طرح اپنی نگاہ خاص جائے سجود پر، یعنی جہاں سجدے میں اس کی پیشانی ہوگی، تو نگاہ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب سامنے روک نہ ہو تو جہاں جمی ہے وہاں سے کچھ آگے بڑھتی ہے، جہاں تک آگے بڑھ کر جائے وہ سب موضع سجود ہے، یعنی کہ سجدے کی جگہ ہے، وہاں سے نکلنا جائز نہیں، اس کے اندر سے نکلنا حرام ہے اور اس سے باہر جائز ہے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔